ایک حدیث امام مسلم نے نقل کی ہے فضائل القرآن میں، اور اس حدیث کو مشکات المصابیح میں بھی لیا گیا ہے، کتاب فضائل القرآن میں پہلی فصل میں لیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم صفہ میں موجود تھے۔ یہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا جہاں پہ مہمان آتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، یا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دور دراز کے رہنے والے تھے، وہ یہاں آ کر علم حاصل کرتے تھے حضور کے پاس، یہی رہائش پذیر ہوتے تھے، یہیں پہ ٹھہرتے تھے، ان کا قیام یہیں پہ ہوتا تھا۔ تو یہ صفہ چبوترا تھا مسجد نبوی سے متصل۔ تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم صفہ میں موجود تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق، فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے مارننگ ٹائم جو مدینہ منورہ کے دو مشہور بازار ہیں بطحان اور عقیق، فرمایا کہ ان دو بازاروں میں کوئی شخص روزانہ جائے، پھر کیا کرے؟ فَيَأْتِيَ بِنَاقَتَيْنِ قَوْمَوَيْنِ، پھر وہاں سے دو اونچی اونٹنیاں لے کر آئے، اونچے قد والی، روزانہ دو اونٹنیاں لائے۔ فرمایا فی غیر اسم ولا قطع رحم، بغیر گناہ کیے، بغیر رشتہ داری توڑے، یعنی گناہ بھی مارننگ ٹائم نہ کرے، جائے اونٹنیاں لائے، رشتہ داری کو قائم رکھے۔ تو صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کلنا نحب ذالک، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو یہ سب چاہتے ہیں کہ دو روزانہ میں اونٹنیاں ملیں اونچے قد والی، ہم ان کے مالک بنے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص صبح کو کیوں نہ مسجد چلا جائے، پھر وہاں کیا کرے مسجد میں؟ فرمایا کہ وہاں جا کے قرآن پاک کی دو آیتیں سیکھ لے یا پڑھ لے، خیر اللہ من ناقتین، فرمایا یہ دو اونٹنیوں سے بہتر عمل ہے، وثلاث خیر اللہ من ثلاث، فرمایا کہ تین آیتیں پڑھنا تین اونٹنیوں سے بہتر ہے، واربع خیر اللہ من اربع، اور چار آیتیں پڑھنا چار اونٹنیوں سے بہتر ہے، ومن اعدادہن من الابل، اور اسی قدر اونٹوں سے بہتر ہے۔ جتنی آیتیں پڑھو گے، ایک آیت پڑھی ایک اونٹنی ایک اونٹ سے بہتر، دو آیتیں پڑھو گے دو اونٹ دو اونٹنیوں سے بہتر عمل ہے، جتنی آیتیں پڑھو گے اتنے اونٹنیوں سے یہ عمل افضل ہے۔ اب یہ اونٹنیوں کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ عرب کے اندر جو اونٹ ہیں اونٹنیاں، ان سے عرب کے لوگ بہت محبت کرتے تھے، یہ ایک ان کا پسندیدہ مال تھا، اس لیے ان چیزوں کی مثال دی گئی۔ ورنہ قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا پڑھنا پوری دنیا کے مال و متاع سے افضل ہے۔ دنیا کے اندر جو شے ہے سب سے عظیم عمل ہے قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا پڑھنا، لیکن اونٹنی کی مثال اس لیے دی گئی کیونکہ عرب کے لوگ اونٹنی سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کا پسندیدہ مال تھا، اس لیے مثال دے کر سمجھایا گیا۔ جیسے اب نماز ہے، یہ تمام چیزوں سے افضل عمل ہے، دنیا کی ہر شے سے افضل عمل ہے، لیکن دنیا داروں کو سمجھانے کے لیے جو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے، کہ اس میں جو میٹھی نیند سونے والے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے فجر کی اذان میں یہ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ حالانکہ نماز تو ساری دنیا سے بہتر ہے،
دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے، دنیا کے تمام مال و متاع سے بہتر ہے۔ تو الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات جو اذان میں پڑھے جاتے فجر کی، وہ یہ سمجھانے کے لیے ہیں جو میٹھی نیند سوتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ چیز انہیں زیادہ پسند ہوتی ہے، میٹھی نیند سوئے رہنا، اس لیے اس کی مثال دی۔ ایسے ہی عربوں کو اونٹنی اور اونٹ کی مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ ایک آیت پڑھنا ایک اونٹنی سے بہتر ہے، ایک اونٹ سے بہتر ہے، جتنی آیتیں پڑھو گے اتنی اونٹنی سے بہتر عمل ہے، ورنہ قرآن کی ایک آیت دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے۔ اس میں بھی دیکھیں قرآن فہمی کی کتنی اہمیت اور فضیلت اس حدیث میں بتائی گئی ہے۔